آداب. کیمپس آواز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. میڈیا پہ لوگوں کی بڑی شکایت ہے اور ابھی ابتدا سے پہلے ہم چند لوگ کھڑے ہیں بات کر رہے تھے تو کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو نگیٹیوٹی دکھانے کا بڑا شوق ہے, مزہ آتا ہے. میں نے کہا بھائی پیسے ملتے نگیٹیوٹی دکھانے کا, آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اندر؟ لیکن بات صرف پیسے ملنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ شاید منفی باتوں میں ایک لذت ہے, ٹیبلوئڈزم میں ایک لذت ہے, مزہ آتا ہے لوگوں کی تذلیل کر کے, مزہ آتا ہے نگیٹیوٹی دکھا کے. غم غلط ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہاں صرف میں اکیلا پریشان نہیں ہوں, پورا ملک پریشان ہے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں گے تو شاید امید بندھے گی, شاید یہ ہوگا کہ ہمت بندھے گی کہ ہاں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب ہر طرف نگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہو, اس میں آپ سکسیس سٹوریز دیکھیں, سکسیس کی بات کریں, پازیٹیوٹی کی بات کریں تو کام آسان ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. آج ہم زیبسٹ میں ہیں اور یہی موضوع ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان, ان کا تعارف کراتے ہیں. عواب الوی صاحب بلاگر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, کچھ سیاستدان ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شناز رمزی صاحبہ ہم ٹی وی سے آپ کا تعلق. شناز صاحب بہت شکریہ. عدنان ملک صاحب نیشنل فوڈ سے سر آپ کا تعلق مارکیٹنگ میں, تھینک یو ویری مچ. ارشد محمود صاحب کے لیے میں کہوں گا نام ہی کافی ہے لیکن پھر بھی میوزیشین ہیں نیپا کی فیکلٹی میں, تھینک یو سر. شایان صاحب آپ کا تعلق, معذرت خواہوں میری لسٹ جو ہے گڑبڑ کر گئی تھوڑی سی, مینیجر منزل والنٹیئر پروگرام, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لے کے آئے. ارشد صاحب اس سے پہلے کہ ابتدا کروں, میں ایک کم موقع ہوتا ہے کہ آپ سامنے بیٹھوں. آپ نے ایک زمانے میں وہ گایا تھا سنو گپ شپ کے ناؤ میں ندی ڈوب چلی, اور میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا, اور ایک دفعہ تو میں نے ایک شو کا نام یہ رکھنے کی کوشش کی کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی. یوں تو نظم ہے لیکن آپ نے اس کو تقریباً امورٹلائز کیا. آج لگتا ہے آپ کو کہ سنو گپ شپ خبروں کے بارے میں ہے نا کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی, آج کی خبر کے بارے میں کیا کہیں؟ میں کبھی میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ اب بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس وقت تھا جب یہ لکھا گیا, اور لکھے جانے کے بعد پھر یہ کمپوز ہو کے ٹیلی ویژن پہ آیا. اس وقت بھی ریلیونٹ تھا, اب بھی ہے. کہ لگتا یہی ہے کہ ندی جو ہے وہ ناؤ میں ڈوب رہی ہے. لگتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے آپ کہتے ہیں. مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے بھی اور نہیں بھی, کوئی تعقل سا ہی ہے اس کے بارے میں. لیکن بات جیسے آپ نے شروع کی تھی کہ میڈیا کی کئی دفعہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے. میڈیا جتنے بھی ہیں ان کو بھی یہ شاید احساس ہونا چاہیے کہ مثلاً ایک ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا کہ جی جو سب سے بڑا ہمارا ایشو جو ہے وہ تعلیم ہے. ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ کیونکہ تعلیم جو ہے وہ نہیں یہاں عام ہے, اور لٹریسی ریٹ جو ہے وہ صرف 17, 18, 19, 20% ہے. اب یہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن ہو رہا تھا اور بظاہر بڑا ہارملیس سا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 16 کروڑ عوام میں سے آپ نے 80% کو تو وہیں ریجیکٹ کر دیا. یہ وہ ڈسکشن ہے جو کہ پاسبلی منسٹری آف ایجوکیشن میں تو ہونی چاہیے, لیکن ٹیلی ویژن پہ اس کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا 80% عوام پہ. وہ ویسے ہی گلٹی فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. حالانکہ اگر ہمارے ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ 20% جو پڑھے لکھے ہیں ان سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, اور جو ان پڑھ ہیں وہ بیچارے کھیتوں میں, گاؤں میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے کم از کم دے پرووائڈنگ فار دیئر فیملی, اور پرووائڈنگ فار مطلب ہمیں بھی تو چلا وہی رہے. جی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا ٹرکی ہو جاتا ہے جب بھی آپ کوئی مضمون ٹیلی ویژن پہ دکھائیں تو یہ مت بھولیں کہ یہ 16 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جیسے آپ اور میں جب علیحدہ ملتے ہیں تو کیسی باتیں ہم کرتے ہیں, لیکن وہ ٹیلی ویژن پہ کرنے والی نہیں ہوتی. ارشد بھائی اندر کی باتیں ایسے تو نہیں کرتے. شناز صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے کیونکہ آپ کا ایک انٹرٹینمنٹ میڈیا سے بھی تعلق ہے, یوں پریس سے بھی تعلق ہے, جرنلسٹ بھی نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل اتفاق کروں گی. آئی تھنک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 20% ہی ہیں جو آئی تھنک جنہوں نے بیڑا غرق
کیا ہے اس ملک کا, اور آئی تھنک وہ ہائی لائٹ کرنے کے بجائے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے 80% ہیں جو ایکچولی آنیسٹ لیونگ کر رہے ہیں اور ایک جو ملک کے لیے جو کر رہے ہیں, آئی تھنک ان ایگزمپلری ہے ایکچولی دیکھا جائے انڈر دا کنڈیشنز جو ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے ان آر کنٹری, وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا. شناز, اس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ٹیبلوئڈزم دنیا بھر میں بکتا ہے, منفی باتیں کرو بڑا مزہ آتا ہے, تو بکتا تو وہی ہے نا, جتنا زیادہ نگیٹیوٹی دکھے گی اس پہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اشتہار بھی الحمدللہ دکھے گا. سو دیٹ ورکس ڈزنٹ اٹ؟ اٹ ورکس بٹ آئی تھنک اٹ کین بی چینجڈ. ہم لوگ اگر پروجیکٹ کریں پازیٹیو تھنگس اور اس کو بھی ایک چٹپٹی انداز میں آپ پروجیکٹ کر لیں, ہو سکتا ہے. اب ایک تھوڑی سی ایک ایفرٹ کرنی ہوگی. اگر آپ اس کو ایک مروز اسٹائل میں دکھائیں گے, ایک ڈاکیومنٹری بنا کر, اور جو کوئی بھی نہیں دیکھنے والا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نہ ایڈز لا کے دے گا نہ ریونیو ملے گی. لیکن اسی چیز کو آپ ایک بہت اچھی طرح سے تھوڑا سا اس میں گلیمر ڈال دیں, وائی ناٹ, اٹ کین بی ڈن. Where there is a will, there is a way. And I think we should make a conscious effort now as media to do that. اوکے, آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اب آپ محنت سے بھاگتے ہیں کیا ایز اے پیپل, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہمارے یہاں پھیل رہی ہے, کیونکہ آج کی بیٹھک کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نکل کے وہ چیزیں دیکھیں جو امید دیتی ہیں. آپ نے ایک عرصہ تنقید بھی کی, آپ بڑے ایکٹیو بلاگر رہے, آپ نے منفی باتوں کو اجاگر بھی کیا, لیکن ساتھ میں ایک پاکستان اینگل بھی آپ لے کے آئے, تو دونوں کا بیلنس کیسے چلا؟ بیلنس کا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نیگیٹیوٹی جب آتی ہے تو اٹ از وہی آپ کے پاس ہے کہ اٹ از واٹ اٹ سیلز. اور آپ اگر ہم لوگ ٹی وی پہ جب دیکھتے ہیں تو ہم کو صرف نیگیٹو چیزوں کو اور کلک کرتے ہوئے چینل پہ جہاں زیادہ ہنگامہ ہو رہا تھا وہاں تک جا کے پھنس جاتے ہیں. بس اس سارے بیلنس میں جو آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ہم پازیٹیو پاکستان پرو پاکستان چیزیں کرتے ہیں تو مجھے بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا میڈیا سیوی نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اس کو بیچ پائیں. اس کے باوجود ہم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ یہ جو پازیٹیو چیزیں وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوں, کیونکہ وہ ہم کو اور ہمارے ملک کو فائدہ دے گا. مگر اس انفارچونیٹلی یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو چینل کلکنگ کا جو کرتے ہیں اس پہ ہم کو ہمارا اٹینشن اسپین بہت چھوٹا ہے, اور جتنی 5-10 منٹ کے لیے ہم ایک چینل پر اگر بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے اس لمیٹڈ رہ جاتے ہیں. اور جب تک پٹاخہ نہ ملے وہاں نظر نہیں ٹھہرتی ہماری کو, اور پٹاخے کے میں کئی معنی لے کے یہیں بات کو ادھوری چھوڑ دوں گا. شاہن صاحب, آپ نے بڑی محنت کی کام کی, نوجوان نسل کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ, تو آپ سے میرا سوال یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بکتا ہے تو خریدار بھی تو آپ ہی لوگ ہیں نا, تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نیگیٹیوٹی آپ خریدتے بھی تو ہیں, کریکٹ؟ دیٹس ٹرو, صحیح بات ہے کہ نیگیٹیوٹی لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں دیکھنا آن میڈیا, جیسے انہوں نے بولا, بیکاز اس میں چٹپٹا پن زیادہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں, بیکاز اتنا نیگیٹیو جو ہے اتنا زیادہ ہوگی نیگیٹیوٹی کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اب چینج ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ پازیٹیوٹی کے ریزنز وجہ ہیں, ایز ان لیٹس سے ریزنس ٹو بلیو ان پاکستان, اتنے سارے ریزنس ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں. اگر میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گی تو لوگوں کا پرسپیکٹیو بدلے گا, انٹرنیشنلی بھی اور ہمارے ملک میں بھی. آئی تھنک فی الحال ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. عدنان صاحب, اختتام میں آپ کی طرف یوں آیا ہوں کہ بیچ میں ایڈورٹائزر کا ذکر آیا, آپ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں جو ایڈورٹائزر بھی ہے, تو وہ ایک انڈسٹری پہ بھی بوجھ آتا ہے, ایڈورٹائزر پہ بوجھ آتا ہے کہ کنزیومرزم کے اندر جو ہے, یا جو خریدار ہے اس کو اچھی چیز بیچنے میں مدد کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کا ایڈورٹائزر پازیٹیوٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پرووائڈ اینڈ ریئلائز کہ ہم آپ کو وہ کنٹینٹ, وہ ریئلزم, وہ بلیویبلٹی پرووائڈ کریں جس کو آپ, جب نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا ایک ڈبیٹ ہوتی ہے, وی پرووائڈ یو دیٹ پازیٹیو پلیٹ فارم جس پہ آپ بات کر سکیں. اگر میں اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ آپ نیشنل فوڈ جا کے دیکھیں کہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو پرووائڈ ویل بینگ ٹو دا سوسائٹی. اڈلٹ لٹریسی کی بات کی, وی ہیو اے پروگرام آف اڈلٹ لٹریسی جہاں پہ 100% اردو لٹریسی کے اوپر سارے ورکرز جو ہیں اس پہ ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. وی ہیو پارٹنرڈ ود دا سٹیزنس فاؤنڈیشن جس کے اندر ہم اڈلٹ لٹریسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایڈورٹائزر کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, بفور آئی کم ٹو یور پارٹ ویئر وی بائی واٹ از چٹپٹا, کہ دے ہیو ٹو آلسو project the image with the content that they develop. We have developed certain content where we talk about the food culture of Pakistan as a company that talks about food. So we have done a lot of
reality-based content going to government schools and enhancing their culinary skills and projecting that on TV at our expense, producing it at our expense. We do not wait. We don't want to wait for someone to come to us when we can do something to change that perspective. ये मैं एक यहाँ पे, because I know the company very well. लेकिन हम एक इंडिविजुअल कंपनी पे फोकस हो रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये तो बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते. अब इनका कल्चर नहीं है कंपनी का वैसा, बिकॉज देर आर अदर कंपनीज हु वुड गो फॉर सेंसेशनलिज्म. मैं ये इन जनरली स्पीकिंग जी तो उसके बारे में भी तो कुछ जिक्र करवाई ना. आपकी कंपनी के बारे में जानता हूँ मैं, आपकी इनका ज़ाती एक्सपीरियंस तो मुझे और जो फैमिलीज कंपनी के बिहाइंड मैं उनको भी जानता हूँ कि उनकी पेट्रियटिज्म लेवल क्या है. लेकिन उसके अलावा जनरल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो क्या वो नेगेटिविटी जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल नहीं? देखिए, टॉकिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, आई थिंक अ लॉट ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट्स भी अगर आप देखते हैं जो कि कंटेंट के तौर पे या एड्स के तौर पे हम देते हैं, उसमें हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, उसमें हम वाटर प्योरिफिकेशन की बात करते हैं. सो आई मीन द इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग फॉर अ हार्ड सेल एनी मोर. दे आर टॉकिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट negative is there to grab and get the rating. It's also about the fact that what you are projecting as a company and promoting to the media. So I think we are responsible. आपके दाएं और बाएं बड़े strong reaction है. अर्शद साहब agree कर रहे हैं और शनाज फरमाइए. नहीं, actually मैं I think what you're trying to get at, let me speak on his behalf and say that चाहे इनकी कंपनी हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, नेगेटिविटी को हाँ किया है, मगर अब आप देखें एंड हम सफ़र इज़ अ केस इन पॉइंट, इट्स अ केस स्टडी दैट देर आर इतने एड्स आ रहे थे कि उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा था. तो पॉजिटिविटी को भी लोग देते हैं एड्स, और उस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से ड्रामे, बहुत से म्यूज़िक प्रोग्राम्स हैं जिनको कंपनीज आर नाउ विलिंग टू स्पॉन्सर. And there's no dearth of that. Okay, then the burden shifts. एक मैं इसमें वो, because I know of it and I know it as a fact कि अब मीडिया कंपनीज में कुछ इस किस्म की भी वो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जी अपना कंटेंट बनाएं, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि जो इस वक्त टीवी पे दिखाया जा रहा है वो कोई ऐसा नहीं कि जिसके साथ हम अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट कर सकें. ये भी मैं, एंड देयर आर एफर्ट्स which are in place. I know of a few media companies. तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुई ना. जैसे शनाज साहब ने फरमाया कि अगर आप लोग अच्छी चीज़ देखना शुरू कर देंगे तो एडवर्टाइज़र मजबूर हो जाएगा उसको स्पॉन्सर करने का. तो सिर्फ जिम्मेदारी शायद बेचने वाले के कंधे पे नहीं है, इस तरफ भी आती है. तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में कि जिस नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ आप बोलते हैं लेकिन आप उसको एक्चुअली आप उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं? Any comments? जी, माइक का है दोस्त. Well, basically हम नेगेटिविटी देखना नहीं चाहते, ये हमें दिखाई जाती है, cause ये इंसान की फितरत है. अगर एक पॉजिटिव चीज़ होगी, नेगेटिव चीज़ होगी, तो वो नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर हमें पॉजिटिव दिखाए, नेगेटिव दिखाए, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर विल अट्रैक्ट, ह्यूमन नेचर नेगेटिविटी की तरफ